لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ قرآن کہہ رہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے غیر مسلموں میں یہودی ہیں۔ اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی کن کے دلوں میں ہے؟ یہودیوں کے۔ والذین اشرکوا، اور پھر ان کے بعد دوسرے غیر مسلم جو مشرک ہیں۔ لیکن غیر مسلموں میں اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ نبی کے دور کے جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، نصرت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار۔ تو اس میں قرآن نے بتایا کہ اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب جو ہے اور اسلام کے سب سے قریب ترین لوگ جن کے دل میں اسلام کی نفرت سب سے کم ہے وہ عیسائی لوگ ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ کرسچن ہیں، عیسائی آپ کو ملیں گے دنیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے دیکھے نا، ان میں 90% عیسائیوں کو دیکھا ہے اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے، اور ایک اور وجہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ایک جو وجہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں سچے پیغمبروں کا انکار کم سے کم ہوگا اس کی نافرمانی کم ہے۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کی نبوت کے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو نبی مانا، اور آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو نبی مانا۔ جبکہ یہودیوں نے ایک سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، تو اتنا بڑا جرم کہ ان کا دل جو تھا وہ عیسائیوں کی نسبت زیادہ سخت ہو گیا۔ عیسائیوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا۔ تو جو ڈبل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان کم ہوتا ہے، جو سنگل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان زیادہ ہے، اس کا جرم نسبتاً ہلکا ہے۔ اور جو باقی دنیا میں مشرکین ہیں وہ تو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ ان کو تو پہلے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں جن کی یہ لسٹ ہے۔ یہود و نصارہ تو پہلے سے سیٹ اپ کو مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو یہودیوں کو مشرکین کے بعد اسلام کا دشمن ہونا چاہیے، کیونکہ یہودی تو پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہیں۔ اور پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے، یعنی پریکٹیکلی جو یہودیوں کا مذہب ہے وہ عملی طور پر اسلام کے آج بھی زیادہ قریب ہے۔ یہودی ذبح کر کے کھاتے ہیں، جو مذہبی یہودی ہیں وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ وضو بھی کرتے ہیں۔ نیٹ پہ دیکھ لیں آپ، یہودیوں کے وضو نظر آئے گا آپ کو۔ تو پھر تو یہودیوں کو چلو عیسائیوں کی نسبت قریب نہیں ہوتے، کم از کم ہندوؤں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا، یعنی محبت کے اعتبار سے۔ لیکن وہ سب سے دور اس لیے ہیں کہ اسلام نے ان کی چودراہٹ کو ختم کیا ہے آ کے، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے ہمارے ہیں، اور بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، یہ ہمارے کنٹرول میں تھا، یہاں ہماری خلافت قائم ہوئی تھی، تو ہم ایک امی نبی پر کیسے ایمان لے آئیں؟ تو اس جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ باقیوں کی تو دنیا پہ حکومتیں ہوئی نہیں ہیں نا اتنے بڑے پیمانے پر، دنیا پہ راج آسمانی مذہبوں نے کیا، یاد رکھو۔ دنیا میں جو خلافتیں بڑی بڑی قائم ہوئی ہیں نا وہ کن کی؟ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔
اور یہ ایتھیس کتنے بڑے ہٹ دھرم ہیں, یہ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ جن کے فالوورز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, ان شخصیتوں کا ہی سرے سے انکار کر دینا, یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ عیسائی. ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ ان کا جرم نسبتاً کم ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ان کی مذہب کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ان میں تکبر دوسروں کی نسبت کم ہے. انسان حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے, بڑائی کی وجہ سے. ہم چما دیگرے نیست, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, میں کیوں دوسرے کو مانوں. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں ضد اور ہر دھرمی کا جو ریشو ہے دوسری قوموں کی نسبت کم ہے. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. وجہ کیا ہے؟ ان کے مذہب میں رہبانیت تھی, دنیا سے بے رغبتی, دنیا کی لالچ, دنیا, پیسہ, دولت, اس سے دور. یہاں تک کہ جو پادری ہوتے تھے, جو اصل راہب, وہ جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ تو جس کے مذہب ہی ہو دنیا سے بے رغبتی. حتیٰ کہ عیسائی مذہب میں شادی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. کہتے ہیں بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہو, عورت سے دور, پاک دامن, تمیز سے, اچھے بچوں کی طرح, یہ زیادہ اچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ شادی بھی کیا ہے؟ عیاشی. یہ ان کے مذہب میں اصل میں تھا نہیں, بعد میں انہوں نے ڈال دیا ہے. لیکن بہرحال اس کی بیس تو یہ تھی نا کہ عیش و عشرت سے دور رہنا ہے. تو اس کا نتیجہ کم از کم جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے, وہ صحیح ہو یا غلط ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں دنیا کی محبت نہیں رہے, وہ پہلے سے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے. اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, یہ تکبر نہیں کرتے. یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے نا, ہر ایک کی بات تو نہیں ہو رہی. جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے, بلکہ عمومی طور پر یہ ماحول ہے ان کے اندر. تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی, جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئے گی. جب آپ ان سے بات کریں گے کم از کم تمیز سے بات سنیں گے آپ کی, مانے نہ مانے الگ بات ہے, ڈیبیٹ کریں گے, بحث کریں گے. لیکن دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ, ایسا لگے گا جیسے 1000 وولٹ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے. میں ابھی سوات گیا نا, تو مجھے وہاں کوئی بڑا ہوٹل تھا, تو وہاں کے مینیجر تھے یا کوئی ملازم تھے, انہوں نے بتایا کہ بڑی LED پر میرا بیان لگا ہوا تھا وہاں سوات میں نا, ہوٹل میں کسی انہوں نے لگا دیا ہوگا. تو گورا سن رہا تھا, وہ توحید پر بیان تھا اور اس کا نیچے ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ گورے نے سنا, اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست بیان ہے, مجھے ان مفتی صاحب سے ملاؤ. تو کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں تھا, آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا, ورنہ میں ملاتا. تو دیکھو یہ گورے نے سنا نا, اس نے فوراً پازیٹیو کمنٹس دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے, ایک میجورٹی کی بات کر. بہت سے ہندو بھی پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں, بہت سے سکھ بھی سنتے ہیں, بہت سے یہودی بھی سنتے ہوں گے, سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں. لیکن عمومی ماحول آپ کو عیسائیوں میں ضد اور ہٹ دھرمی کا نسبتاً کم نظر آئے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا مذہب کون سا ہے؟ عیسائی ہیں, وہ قریب ہیں اسلام کے. پھر آگے قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, تو ان میں بہت سوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کلام اللہ نے رسول پہ نازل کیا, جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدم, آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں. اصل میں تو ہم تو قرآن پیش اصل کرتے ہی نہیں نا غیر مسلموں کے سامنے, ہمارا تو آپس کے پھڈے ختم ہوں گے تو پھر آگے غیر مسلم کو پیش کریں گے نا. قرآن کہہ رہے یہ جو قرآن اصل جب یہ سنتے ہیں نا, اے مخاطب
ترى اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، ایسا ان پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں. یہ بلاغت ہے قرآن کی. آنسوؤں میں آنکھیں نہیں بہا کرتی، آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آنسوؤں سے آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اب آپ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرواؤ کہ یار آنکھیں تو بہہ جائیں گی تو وہ تو بندہ ہی اندھا ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بلاغت ہے کہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، گویا آنسو نہیں بلکہ آنکھیں بہہ رہی ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، ان کو حق مل جاتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس اللہ پہ ایمان نہ لے کر آئیں اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس کو تسلیم نہ کریں؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ اتنی واضح آیات، اتنا صاف ستھرا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے. وہ جو میرا بیان تھا نا جو گورے نے سنا اور کہا ملنا چاہتا ہوں، وہ توحید پر تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. قرآن نے توحید کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا نا، تو اس سے وہ متاثر ہوا تھا. پتہ نہیں گیا کہاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. اللہ اسے ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے. ایک اور گورا مارکیٹ میں آیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، امریکن تھا، مسلمان ہوا، اتنی بڑی ماشاء اللہ اس کی داڑھی، اور افغانستان میں امریکی فوجی بن کے آیا تھا. ٹھیک ہے نا، مسلمان ہوا، ریٹائر بھی ہو گیا تھا وہ تو مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہو کے ادھر پاکستان بھی آیا، ادھر ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا تھا. ابھی پتہ نہیں شاید امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کو مسلمان بھی سوات کے ایک پٹھان نے کیا، تو اس نے اس کو قرآن دیا، سمجھایا. تو وہ اتنا، ابھی میں سوات جا رہا تھا تو وہاں ہمارے وہ دوست ملے، انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے قرآن حفظ کرنے کی. اس گورے کی، وہ قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقولون وما لنا لا نؤمن باللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اتنی واضح آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اشارہ ہے. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا. جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی ہے نجاشی کو تو خود بھی رویا، اور جتنے پادری اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سب کی رو رو کے داڑیاں تر ہو گئیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں، مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. بغیر شوہر کے حمل ٹھہر رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا. ایسا خوبصورت بیان کیا. حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے، نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئی. اور عجیب بات بتاؤں، قرآن جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. جس کو سمجھ میں نہیں آتا نا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. اب دیکھو ہم جو تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اکثر لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی سن لیتے ہیں. کہتے ہیں آج امام صاحب نے بڑا اچھا پڑھا ہے، بڑا مزہ آیا. ابے تجھے کس بات کا مزہ آیا؟ تجھے سمجھ تو آیا نہیں ہے. نہیں آ رہا پھر بھی کیا آ رہا ہے؟ حالانکہ نہ یہ موسیقی ہے، نہ یہ کوئی ترنم سے پڑھے ہوئے اشعار ہیں، نہ یہ کوئی نظم ہے، نہ ہی معاذ اللہ کوئی سانگ ہے، کوئی گانا ہے، نہ کوئی قوالی ہے کتاب. پھر بھی کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. حسن قراءت کے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں، ایوارڈ جیتتے ہیں قاری لوگ. یہ بلاغت ہے. میں نے جمعے کا خطبہ ایک ڈالا ہوا تھا بہت پرانا اپنا، وہ تو سارا عربی میں ہے نا، اس میں قرآنی آیات ہیں. نیچے ایک انگریز عورت نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں پابندی سے یہ خطبہ سنتی ہوں، مجھے بہت ذہنی سکون ملتا ہے یہ سن کے. ایک گوری نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے نیچے. میں جب ملیشیا میں تھا تو ساحل سمندر پہ ہم ویسے ہی لوفری کے لیے گئے. جائز لوفری تھی، ناجائز لوفری. لوفری سے آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی سٹا لگانے گئے تھے وہاں پہ، ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے. تو ساحل سمندر پہ دو بندے نظر آئے مجھے، میں نے پھر ان کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی.
وہ بندے دم کروا رہے تھے کسی مولانا صاحب سے. ایک مولانا قرآن پڑھ کے ان پہ کیا کر رہے تھے؟ دم. تو میں نے جب ان کو انٹرویو لیا تو پتہ چلا یہ دونوں بندے غیر مسلم ہیں. میں نے کہا بھائی تم غیر مسلم ہو اور تم سورہ یاسین کا اپنے اوپر دم کروا رہے ہو. تو وہ دونوں عیسائی تھے. میں نے ان کا انٹرویو لیا, وہ یوٹیوب پہ ہم نے پرانا ہو گیا 2-3 سال ڈالا بھی تھا. وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم جب بائبل کا اپنے اوپر دم کرواتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا, ہم جب قرآن پڑھ کے دم کرواتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اور شفا ملتی ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر اسلام قبول کر لو اللہ کے بندو. ٹھیک ہے نا, جب تمہیں ایک واضح فرق پتہ چل رہا ہے. خیر وہ ان کا ہیڈک ہے, قبول کریں نہ کریں. تو نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئیں. صحابہ کرام تو یہ قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے, ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. حضرت عکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, جب وہ قرآن تلاوت کے لیے اٹھاتے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں پہ لگاتے اور فرماتے تلاوت سے پہلے ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے. عہد و منشور ربی, یہ میرے رب کے عہد ہے, مجھ سے اس نے ایگریمنٹ کیے ہیں, مجھ سے کلام کیا ہے اور مجھ سے اس نے کچھ معاہدے کیے ہیں. یہ کرو گے تو یہ ملے گا, اس سے بچو گے تو یہ ملے گا. وہ میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا منشور ہے. یہ کہہ کے آنکھوں سے لگاتے اور بہت دیر تک روتے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتے. دیکھو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو. میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے 100 سے زیادہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں, وہ آپ ضرور سنیں. شروع کے جو 8 لیکچر ہیں نا آن لائن تفسیر کے نام سے ہیں, شروع کے 8 لیکچروں میں صرف گرامر ہے, اتنی عربی گرامر جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اس کے بعد اسی گرامر کے حساب سے قرآن میں ہی آپ کی پریکٹس کروائی ہے میں نے. جیسے آپ ٹینس پڑھتے ہیں نا, ٹینسز, تو پھر سینٹنس دیے جاتے ہیں آپ کی, اس میں پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو قرآن ہی میں اس گرامر کی ہم نے کیا کروائی ہے؟ پریکٹس. تو وہ 100 سے زیادہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں. ابھی رمضان میں تھوڑا سستی ہو رہی ہے, مصروفیت زیادہ ہے, تو وہ آپ 1 بائی 1 وہ تمام لیکچر لازمی سنیں. اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا, عربی میں سمجھ میں آئے گا. قرآن اردو یا انگلش میں نہیں ہے, مزہ نہیں آتا. ابے یار کیسے سمجھائیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اس آیت میں جو لذت اور مزہ ہے وہ اس کے ترجمے میں بولو نہیں ہے. اللہ حضرت موسیٰ کی ماں سے خطاب کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں سے کیا کر رہا ہے؟ خطاب. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا ان ارضعیہ, اسے دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعون قتل کر دے گا, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, دریا کے حوالے کر دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, خوف مت کر, غم مت کر. انا رادوہ الیک, ہم اسے تیرے پاس پہنچا کے چھوڑیں گے. وجاعلوہ من المرسلین, اور ہم اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ نہیں کہا کہ پیغمبر بنائیں گے, پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے, ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے. اب یہ وہ ترجمہ نہیں ہو رہا جو عربی میں ہے, مزہ نہیں آ رہا. بلاغت تو عربی میں ہے نا, تو اس لیے قرآن کو قرآن کی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں, پھر قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور قرآن سننے میں بھی. تو وہ لیکچر ضرور سنیں پابندی کے ساتھ, تھوڑا ٹائم لگا کر, تمیز سے. 40 منٹ کے ایک لیکچر ہوتا ہے, تو 100 دنوں میں 100 لیکچر انشاءاللہ آپ سن لیں گے, اور قرآن سامنے رکھ کے سنا کریں. دیکھو تفسیر کے بہت سارے لیکچر ہیں یوٹیوب پہ, بہت سارے علماء کے لیکچر ہیں, اسکالرس کے لیکچر ہیں, وہ سب ٹھیک ہیں. مجھے یہ نئے لیکچر ریکارڈ کروانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. بہت سارے ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں, اور ہم بہت سے علماء کے, دینی مدارس کے علماء کے لیکچر آپ کو ملیں گے.
آڈیو لیکچر ہیں بہت سے علماء کے. یہ جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے نا, اس میں قرآن کی لمبی چوڑی تفسیر مقصود نہیں ہے, ٹو دا پوائنٹ آیتوں کا ترجمہ اور آیت کی ٹو دا پوائنٹ تفسیر. میرا جو ہدف, دیکھو ہر شخص جب تفسیر لکھتا ہے تو اس کا ایک ہدف ہوتا ہے, تو میرا ہدف اس میں یہ تھا کہ لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان کو آیتوں کا مفہوم عربی میں سمجھ میں آئے, وہ ترجمے کے محتاج نہ رہیں. تو جس کا یہ ہدف ہے نا, اس کے لیے میری معلومات کے مطابق اس جیسے لیکچر ابھی تک یوٹیوب پہ مجھے نظر نہیں آئے. ہو سکتا ہے ہوں, لیکن میری نالج میں نہیں ہے. تو وہ ضرور سنیں, اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اور بور نہیں ہو, شروع میں ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ آنے میں اس طرف.